بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسادۃ الاتقیاء وسید المرسلین سیدنا وحبیبنا وقرۃ اعیننا محمد وعلی آلہ واہل بیتہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن الا ما ظہر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون۔ یہ قرآن کریم کی سورۃ النور کی آیات ہیں۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی شانہ نے غض بصر کا حکم دیا ہے، یعنی مردوں اور عورتوں دونوں کو علیحدہ علیحدہ خطاب کر کے اپنی نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسانیت کو پیدا فرمایا تو سب سے پہلے سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ ان کا پتلا مٹی سے پیدا کیا گیا، اور جب وہ بن گئے اور ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے زندگی ڈالی تو اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مشیت یہ ہوئی کہ ان کے اندر، انسان کے اندر، آدم کے اندر موانست اور انس کی طلب رکھیں، اور اس کے لیے جب اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر کسی ساتھی کی، جوڑے کی طلب پیدا فرمائی تو اس طلب کو پورا کرنے کے لیے انہی کی بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ حضرت حوا جب پیدا ہوئیں تو آدم علیہ السلام محو خواب تھے۔ جب وہ نیند سے بیدار ہوئے تو ان کے پہلو میں ایک دوسرا انسان ایسا پڑا ہوا تھا جس کی طرف ان کا دل اور تمنا متوجہ ہوئی اور مائل ہوئی، اور ان کے بازو میں ہونے کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے اندر عجیب قسم کا سکون اور راحت محسوس فرمایا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی شانہ نے اسی وجہ سے فرمایا ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے میں سے ہی تمہارے جوڑے بنائے۔
حضرت آدم ہی سے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے مستقل بنایا تھا، حضرت حوا کو بھی مستقل بناتے تو یہ دو الگ الگ مخلوق ہو جاتی اور ان دونوں میں معانست نہ ہوتی، سکون نہ ہوتا، ایک دوسرے سے راحت نہ ہوتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کی حکمت نے من انفسکم، تم ہی میں سے، اور جو پہلا شخص تھا وہ پہلا جوڑا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی ہی پسلی سے پیدا فرمایا اور پیدا کر کے ان کے سکون کا اس کو ذریعہ و سبب بنایا۔ تو وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تم ہی میں سے تمہارا جوڑا بنایا۔ کیوں؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ اس کے ذریعے سے تم سکون حاصل کرو اور اس کے ذریعے سے تم اپنے اندر اطمینان و تسلی اور انسیت محسوس کرو اور تمہارے قلب کو راحت و خوشی ملے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور مرد اور عورت کے درمیان میں، زوجین کے درمیان میں اللہ رب العزت نے مودت اور رحمت رکھ دی ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جوانی میں تو مودت کی صفت ایک دوسرے کو جوڑ کے رکھتی ہے، اور جب یہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اللہ دونوں کے دل میں ایک دوسرے کے لیے رحمت ڈال دیتا ہے۔ جس طرح چھوٹے بچوں پر ماں کو رحمت ہوتی ہے، اسی طریقے سے بڑھاپے میں شوہر کو بیوی پر رحم آتا ہے اور بیوی کو شوہر پر رحم آتا ہے، اور اس رحمت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانی قرار دیا اور اپنی خاص نعمت شمار فرمایا۔ پھر اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ نے یہ چاہا کہ جب مرد اور عورت کا ملاپ ہو تو انسانیت کی نسل قائم رہے، اور اس کا سلسلہ جب تک اللہ تعالیٰ چاہیں چلتا رہے۔ یہ بھی اس کا ایک ذریعہ اللہ رب العزت نے بنا دیا ہے۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ رشتہ اور اس رشتے کے ذریعے سے، مرد اور عورت کے ملاپ کے ذریعے سے، اور دونوں کو ایک دوسرے سے سکون دے کر، مودت و رحمت دے کر، اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کی حکمت کو ظاہر فرمایا، اور اس میں دو مصلحتیں سمجھ میں آتی ہیں اور معلوم ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب دونوں کو، میاں بیوی کو، ایک دوسرے کے ساتھ سکون ملتا ہے اور ایک دوسرے سے بڑی راحت اور رحمت میسر آتی ہے، تو اس سے دل کو جو کیفیت حاصل ہوتی ہے وہ کیفیت ان کو عزیز ہوتی ہے، مرغوب ہوتی ہے، لذیذ ہوتی ہے اور پسندیدہ ہوتی ہے۔ اس کا ادراک اور احساس کرا کر آخرت میں ملنے والی نعمتوں کا احساس پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور اس کی طرف رغبت و شوق دلانا چاہتے ہیں کہ یہ تو دنیا کی حقیر و معمولی و فنا ہونے والی لذتیں ہیں، نعمتیں ہیں اور سکون ہے اور لطف ہے۔ اگر تم نیک بنو اور نیک زندگی گزارو تو پھر ہم جنت میں جو نعمتیں دیں گے اور وہاں جو سکون دیں گے، وہاں جو مودت و رحمت دیں گے، وہ کتنی پائیدار اور باقی رہنے والی اور مزیدار ہوگی۔ تو آخرت کی باقی نعمتوں کے ادراک اور احساس کے واسطے اور اس کے سمجھ سکنے کے واسطے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں فانی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، تاکہ ہم اس کو محسوس کریں، تو پھر جب اللہ اس کا شوق دلائیں تو شوق ہمارے اندر پیدا ہو کہ یہ عارضی چیزوں میں یہ سکون ہے اور لطف و لذت ہے، تو باقی نعمتوں میں کیسی، آخرت کی نعمتوں میں کیا لطف و لذت ہوگی، تو پھر آدمی کو ان کا شوق پیدا ہو اور اس کے لیے قربانیاں دینا اور محنتیں کرنا آسان ہو۔ ایک یہ فائدہ اللہ نے اس میں رکھا ہے، اور دوسرا فائدہ وہ نسل انسانی کو باقی رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بنایا ہے۔ بہرحال یہ سلسلہ آگے چلا۔ اب جب سلسلہ آگے چلا تو حضرت آدم
علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بہت جلدی اولادیں عطا فرمائی، کیونکہ دنیا میں انسانی آبادی کو پھیلانا تھا۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، ان دونوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بہت سی عورتیں اور بہت سے مرد اس دنیا میں پیدا فرمائے۔ تو اب ایک آبادی ہوتی چلی گئی، اور کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے اس جوڑے میں ہر حمل میں ایک لڑکا ایک لڑکی، 2 بچے پیدا ہوتے تھے، اور یہ سلسلہ طویل تھا اور چلتا چلا گیا، اور پھر ایک پورا خاندان، قبیلہ، ایک بڑی آبادی ان کے ذریعے سے پیدا ہوئی۔ اب جب پیدا ہو گئے انسان اور ایک ان کی اچھی خاصی تعداد بن گئی، تو ظاہر ہے کہ اس میں سے کچھ مرد تھے اور کچھ عورتیں تھیں، اور اگر اس زمانے کے قاعدے کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے نظام کے مطابق دیکھا جائے تو جب ہر حمل سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتی تھی تو اس طرح آدھے مرد اور آدھی عورتیں تھیں اس کے اندر۔ اور رشتے کا نظام یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی شانہ نے ایک حمل سے پیدا ہونے والے بچوں کو دوسرے حمل سے پیدا ہونے والوں کے لیے نامحرم بنا دیا، اور وہ ایک دوسرے کے لیے نامحرم تھے اور آپس میں وہ محرم تھے۔ اس طرح اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے رشتے قائم فرمائے، پھر ان کی اولادیں ہونے لگیں، اور پھر یہ سلسلہ چلا ہوتے جب سرور کائنات سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں خاتم النبیین کی حیثیت سے مبعوث فرمائے گئے، اور آپ پر نبوتوں کا سلسلہ موقوف کر دیا گیا، روک دیا گیا، اور آپ کو قیامت تک کے لیے نبی بنا دیا گیا، اور آپ کی نبوت کو لامحدود بنا دیا گیا، اور پورے زمانے کے لیے اور تمام علاقوں کے لیے آپ کی نبوت کو کافی سمجھا گیا اور کافی اللہ نے بنا دیا۔ اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے جو نظام زندگی دیا گیا، یہ دائمی نظام تھا، یہ ہزاروں سال رہنے والا نظام تھا، اور اس نظام کو قیامت تک چلنا تھا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی جامعیت پیدا فرمائی۔ جو نظام پچھلے شریعتوں کے اندر زندگی کے لیے دیے گئے تھے، ایمان والوں کو جو احکام دیے گئے تھے، جو نظام دیا گیا تھا، اس میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے کمیاں رکھی تھیں، وہ سب جو ہے نظام مصطفی میں ختم فرما دی۔ اور وہ کمیاں کمی نہیں تھیں اللہ تعالیٰ کی نسبت سے، بلکہ انسانوں کی جو دن بدن ترقی ہو رہی تھی، ان کی شعور کی ترقی، ان کے اخلاق کی ترقی، ان کی ہمتوں کی ترقی اور ان کی اتباع کی ترقی، یہ رفتہ رفتہ آدم علیہ السلام سے لے کر 1.25 لاکھ نبیوں کے ذریعے انسانیت کو کرا دی گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کامل امت کو پیدا فرمایا اور ان کے لیے ایک کامل نبی کو مبعوث فرمایا۔ اس طرح ہمیں جو دین دیا گیا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی کا سب سے پسندیدہ نظام عطا فرمایا ہے۔ اس پسندیدہ نظام میں مرد اور عورت کی صنفوں کے درمیان میں بھی کچھ احکامات نازل فرمائے گئے ہیں۔ کچھ احکام وہ ہیں جو مردوں کے لیے خاص ہیں، کچھ احکام وہ ہیں جو عورتوں کے لیے خاص ہیں، اور ان کی مقدار بہت تھوڑی ہے نظام مصطفی میں، لیکن جو احکام مشترک دیے گئے ہیں وہ سارے لوگوں کے لیے، مردوں اور عورتوں سب کے لیے دیے گئے ہیں۔ عام دین تو سب کے لیے ہے، بس کچھ معاشرتی احکام و مسائل ہیں اور شخصی اور ذاتی احکام و مسائل ہیں، جس میں دونوں کے درمیان میں تمیز کی گئی اور دونوں کے مناسب حال احکامات اللہ تعالیٰ نے دیے۔ اور ظاہر ہے کسی چیز کے بھی استعمال کرنے کا جو نظام اس چیز کا بنانے والا بنا سکتا ہے، کوئی دوسرا نہیں بنا سکتا، کیونکہ اس کو اس کی فطرت کا علم ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی شانہ نے مردوں اور عورتوں کو پیدا فرمایا ہے، تو اللہ تعالیٰ جتنا اچھا نظام مردوں اور عورتوں کو دے سکتے ہیں، خود مخلوق میں کتنا ہی کوئی قابل انسان کیوں نہ ہو، عقل کے اعتبار سے اور علم کے اعتبار سے وہ تو ویسا تو نہیں دے سکتا نظام جیسا نظام خود انسانوں کا خالق دے سکتا ہے۔
اس لیے اللہ تبارک و تعالی شانہ نے مردوں اور عورتوں کے درمیان میں جو ایک دیوار کھڑی کی ہے، ایک مخصوص حد تک، اخلاقیات کے حد تک اور وقار اور شرافت کی حد تک ایک دیوار کھڑی کی ہے، اور باقی سب چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کو قدر مشترک رکھا ہے، احکام میں بھی اور اعمال میں بھی اور عبادتوں میں بھی اور اپنے قرب اور اپنی منزلت تک پہنچنے کے وسائل میں بھی اور اللہ تعالیٰ کے محبوب بننے کے سلسلے میں بھی اللہ رب العزت نے مردوں اور عورتوں میں کوئی فرق نہیں کیا۔ لیکن کچھ معاشرتی مسائل ہیں جن میں فرق کیا جانا اللہ تعالیٰ کی حکمت میں ضروری تھا، اور جب ہم اللہ کی دی ہوئی عقل سے اس میں غور کرتے ہیں تو ہماری عقلیں مسخ نہیں ہوئی ہیں اور ہمارے دماغ ٹیڑھے نہیں ہوئے ہیں، تو ہمیں اسی کے اندر حکمت سمجھ میں آتی ہے اور بڑی مصلحت سمجھ میں آتی ہے۔ اور سمجھدار آدمی کسی مذہب کا ہو، اگر سمجھدار ہے، مرد ہو یا عورت، اسلام کے مرد اور عورت کے درمیان کیے ہوئے اس معاشرتی فرق میں، احکام کے فرق میں بڑی خیر، راحت، عزت، وقار اور سربلندی محسوس کرتے ہیں، چاہے وہ کسی مذہب کے ہوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے پردے کے جو احکامات دیے ہیں اور ایک دوسرے سے ایک حد تک دوری بنائے رکھنے کا جو حکم دیا ہے، وہ حکم جس کو آج کل آپ بار بار سن رہے ہیں کہ سماجی دوری بنائی رکھی جائے، سماجی دوری بنائی رکھی جائے، تو یہ جو سماجی دوری بنائے رکھنے کو تسلیم کیا جا رہا ہے محض ایک بیماری کی وجہ سے جو زیادہ سے زیادہ جان لے سکتی ہے، تو وہ بیماریاں جو سماجی دوری بنائے نہیں رکھنے سے، مرد اور عورت کے درمیان سماجی دوری بنائے نہیں رکھنے کی وجہ سے وہ جو اخلاقی جراثیم اور اخلاقی وائرس پیدا ہو سکتے ہیں، اس کو ہم کیوں نہیں تسلیم کرتے؟ ہم دنیاوی اعتبار سے تو ساری دنیا مان رہی ہے کہ صاحب قریب مت رہو، اتنے دور رہو، اتنے دور رہو، اتنا دور کیوں رکھا جا رہا ہے؟ یہ سماجی دوری بنائے رکھنے کا حکم جب دیا گیا ہے تو حد یہ ہے میاں بیوی اپنے درمیان میں سماجی دوری بنائے رکھے ہوئے ہیں، شوہر اپنی جگہ پر ہے، مرد بیوی اپنی جگہ پر ہے، کیا ہے بھائی؟ تو نہیں صاحب وائرس چل رہا ہے، اس لیے ایک دوسرے سے دوری بنائے رکھنا چاہیے، دوری بنائے رکھے ہوئے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے درمیان تو سماجی دوری رکھی ہی نہیں ہے، اور اللہ نے فرما دیا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، لیکن ایک جسمانی وائرس کی وجہ سے جو زیادہ سے زیادہ ہماری جان لے سکتا ہے، اس کی وجہ سے اگر ہم خود بخود اپنے آپ کے درمیان دوریاں بنائے رکھتے ہیں، حتیٰ کہ زوجین بھی اپنے درمیان دوری بنا لینے کے لیے آمادہ و تیار ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ اور اللہ تعالیٰ کے نظام حکیمانہ کے تحت اگر ہمیں عام مردوں اور عورتوں کے درمیان اور رشتہ داروں میں بھی مخصوص رشتہ داروں کے درمیان دوری بنائے رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، تو اس حکم کے قبول کرنے میں ہمیں کیا تأمل ہے اور کیوں اس کے اندر تردد ہو رہا ہے؟ حالانکہ یہ جو دنیا والے ہماری سماجی دوری کی بات کر رہے ہیں، یہ صرف سائنس اور صرف طب کی بنیاد پہ کر رہے ہیں، جو ان کی ناقص معلومات اور ناقص تحقیقات ہیں۔ اور اللہ رب العزت تو علام الغیوب ہے، فاطر السماوات والارض ہے، انسانوں کا خالق اور مالک ہے۔ اگر وہ کسی مصلحت سے ہمارے درمیان میں پردہ حائل کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ بھائی فلاں فلاں مرد اور فلاں فلاں عورتیں ایک دوسرے سے ایک خاص قسم کا فصل بنائے رکھیں، ایک خاص قسم کا فاصلہ اور دوری قائم رکھیں، اس سے سماج اخلاقی وائرس سے محفوظ رہتا ہے، اور اگر ایسا نہ کریں تو اخلاقیات سے سماج محروم ہو جاتا ہے، اور جیسے یہ بیماری پھیل کر کے بہت سارے لوگوں کو لگ جانے کا خطرہ ہے، وہ بیماری بھی پھیل کر کے بہت سارے لوگوں کو لگے گی، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک انسانی سماج حیوانی سماج بن جائے گا اور ان کے اندر جانور پن آئے گا۔ اور بسا اوقات جب انسان یہ مرد اور عورت کے درمیان کے فاصلوں کو توڑ دیتا ہے
اور اس درمیان کے دوریوں کو ختم کر دیتا ہے، یا اس دیوار کو جو اللہ نے کھڑی کی ہے، یا اس پردے کو جو اللہ نے لٹکایا ہے ہٹا دیتا ہے، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جانور بھی اتنے بدتمیز اور جانور بھی اتنے غیر شریفانہ زندگی نہیں گزارتے جتنا انسان کی زندگی غیر شریفانہ بن جاتی ہے، انسانیت سے گر جاتی ہے، حیوانیت سے بھی نیچے گر جاتی ہے۔ تو اس لیے اب اس زمانے میں جب کہ پوری دنیا یہ مان رہی ہے کہ کچھ مادی جراثیم ایسے ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ جو کرونا وائرس ہے، یہ جرثومہ جو ہے، یہ اس کا وجود تو تسلیم ہے، اس کا وجود ہے، یہ ایک موجود حقیقت ہے۔ اس موجود حقیقت کو مگر کہا جاتا ہے کہ بال سے 500 گنا جو ہے وہ باریک ہے اور اس سے کم ہے۔ بال ہی کتنا باریک ہے اور اس بال سے 500 گنا باریک ہے، اور اس کو اگرچہ کہ انہوں نے سائنسی آلات کے ذریعے سے، ایجادات اور ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ان کے وجود کو مانا ہے، ہم نے تو دیکھا بھی نہیں، ہمیں نظر بھی نہیں آتا ہے، اور جب اتنا باریک ہے تو ہم اپنی آنکھوں سے انہیں دیکھیں گے بھی کیسے؟ لیکن جاننے والوں نے اور ماہرین نے کہا ہے کہ یہ وائرس ہے، اگر کسی میں ہے تو کہیں بھی نیچے سے اوپر تک دکھائی نہیں دے رہا ہے، لیکن اگر کسی میں ہے تو دوسرے کو بھی لگ جاتا ہے، پھر تیسرے کو، پھر چوتھے کو، پھر پانچویں کو، پھر اس سے دوسرے کو، پھر اس سے تیسرے کو، پھر ایسے ہوتے ہوتے تمہارا پورا خاندان، تمہارا پورا گھرانہ اور تمہاری پوری بستی اور تمہارا پورا شہر، ملک اور پورا عالم متاثر ہو رہا ہے۔ مانا ہم نے دیکھا نہیں، لیکن اس کے باوجود کچھ ماہرین کا کہنا ہے اور ہم مان رہے۔ ہم سے کہا گیا گھروں میں رہو، باہر نہیں نکلو، نہیں نکل رہے۔ ہم سے کہا گیا ہے کہ دوریاں بنائے رکھو، دوریاں بنائے رکھے ہوئے ہیں۔ حالت یہ ہے کہ اگر کسی کا کسی سے معاشقہ چل رہا ہے تو وہ اپنی جگہ پہ ہے، وہ اپنی جگہ پہ ہے، وہ یہ سوچ رہا ہے کہ عشق اپنی جگہ پر، لیکن اگر یہ وائرس آ گیا تو زندگی ہی ختم ہو جائے گی۔ لہذا بھائی سب ناز نخرے بعد میں کریں گے، پہلے اپنے آپ کو وائرس سے محفوظ کرو۔ تو جب دنیا ان باتوں کو مان رہی ہے اور صرف اپنے جیسے انسانوں اور عاجز انسانوں کے کہنے پر مان رہی ہے اور اس پر عمل بھی کر کے دکھا رہی ہے، سوائے چند سرپھروں کے سارے لوگ خود بخود اپنے آپ سے عمل کر رہے ہیں، اپنے آپ سے احتیاط کر رہے ہیں اور اپنے آپ سے ایک دوسرے سے دوری بنائے رکھے ہوئے ہیں۔ ذرا اگر اللہ پوچھے قیامت میں، سوچو اپنے گریبان میں منہ ڈال کے کہ میں تمہاری جیسی عاجز مخلوق نے تم کو ایک اندیکھی مصیبت سے ڈرایا تھا اور اس وائرس کے پھیلنے سے تمہارے اندر جسمانی امراض کے پیدا ہونے اور موت تک پہنچ جانے کا خطرہ دکھایا تھا، تب تو تم نے مانا بھی اور عمل بھی کیا۔ اور میں نے میرے حبیب کے ذریعے بتایا تھا کہ مردوں اور عورتوں میں آپس میں اتنی دوری رکھی جائے، ایک دوسرے سے اتنے دور رہیں، محرم اتنے دور رہیں اور نامحرم ایک دوسرے سے اتنے دور رہیں، آپس میں حجاب رکھا جائے، ایک حائل کیا جائے، آپس میں ایک دوسرے سے دوریاں بنائی رکھی جائیں، جس کو جسمانی دوری کہنا چاہیے، لیکن اب اس وقت میں اس کو سماجی دوری کہا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں کیوں۔ تو یہ سماجی دوری جس ہی کہہ لیجئے آپ اس کو، اللہ نے، میں نے حکم دیا تھا تو آپ لوگوں کو نہ میرے بتائے ہوئے حکمتوں پر یقین آیا تھا اور نہ میرے بتائے ہوئے خطرات سے ڈر لگا تھا اور نہ میرے بتائے ہوئے پر عمل کرنے کا وہ شوق پیدا ہوا تھا، وہ فکر پیدا ہوئی تھی جو فکر تم لوگوں کو ایک سائنسداں کے بتانے کی وجہ سے یا ایک ملک کے پرائم منسٹر کے اعلان کر دینے کی وجہ سے ہو گیا تھا۔ تو بتاؤ کہ مودی کا اعلان تمہارے لیے زیادہ ایمان لانے کے قابل تھا یا چائنا والوں کی تحقیق تمہارے لیے زیادہ ماننے کے قابل تھی، یا تمہارا مالک، تمہارا خالق اور زمین آسمان کی حقیقتوں کا جاننے والا، ارض و سما کی باریکیوں سے باخبر، اس کا حکم زیادہ ماننے کے قابل تھا؟ تو تم نے میرے حکم کو تو پیچھے ڈالا تھا اور ان لوگوں کا حکم مان کے بڑا عمل کر کے بڑی فرما برداری کر کے دکھایا۔ اتنی فرما برداری کر کے دکھایا کہ حکم دینے والے نے
ٹی وی پر آ کر کے سارے ملک کو بتایا کہ میں بہت خوش ہوں اور آپ لوگ میری باتوں پر بہت عمل کر کے دکھا رہے ہیں۔ میں سب کو اپنے اوپر بھروسہ کرنے اور اپنے اوپر اعتماد کرنے کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میری باتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے میں بہت خوش ہوں آپ لوگوں سے۔ یہ کہہ رہا ہے تم لوگوں نے میرے باتوں پر ایسا عمل کیوں نہیں کیا کہ میں بھی قیامت میں اعلان کر دیتا کہ میرے بندو، تم لوگوں نے میری باتوں پر اتنا بھروسہ کیا، اور میں نے دوری بنائے رکھنے کے لیے کہا تھا کہ جتنے نامحرم ہیں ان سے مرد بھی اور عورتیں بھی ایک دوسرے سے دوری بنائے رکھیں، ورنہ اخلاقی جراثیم کے اس میں سے ایسا چشمہ پھوٹے گا کہ پھر پورا معاشرہ برباد ہوگا اور خراب ہوگا۔ عزت کی جگہ ذلت آئے گی اور شرافت کی جگہ رذالت اور کمینگی آئے گی۔ تو تم لوگوں نے میری بات پہ ایسا عمل کیا ہوتا، میں بھی خوش ہوتا، میں بھی خوش ہو کے آج تم لوگوں کو جنت کی نعمتوں کا خوشخبری سناتا اور اس کا تمغہ ملتا تم لوگوں کو۔ تمہارے حکمران نے جو لاک ڈاؤن ہے اس کے کھولنے کی خوشخبری دی تھی، اور میں تم لوگوں کو جنت کے دروازے کھول دینے کی خوشخبری دے رہا تھا، اور میں تم لوگوں کو جنت کی نعمتیں تمہارے اوپر انڈیل دینے اور اس کا فیضان کر دینے کی خوشخبری دے رہا تھا۔ تو میری خوشخبریوں پر تو تم کو کچھ زیادہ یقین نہیں آیا۔ اللہ اکبر! آپ ایک مومن جتنا اپنے تنہائی میں اپنے گریبان میں منہ ڈال کر سوچے گا، ہمارا بھائی ہماری بہن اگر وہ اکیلے میں سوچے اور تنہائی میں سوچے کہ ہم نے دنیا والوں کے ڈرانے کا کتنا یقین کیا، اور اپنے نبی کی زبان سے اپنے اللہ کے ڈرانے پر کوئی یقین ہم نے نہیں کیا، اور ہم نے اس پہ عمل نہیں کیا۔ یہ آیتیں اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا ہے، اے ایمان والو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان والے مردوں سے کہہ دیجئے یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا، پھر اس کے بعد فرمایا مومنات سے کہہ دیجئے یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، وہ بھی اپنی نگاہیں مردوں سے لڑانے سے روکے رکھیں اور محفوظ رکھیں، اور اس طرح اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ دو عمل جب ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر کہا جائے تو دو عملوں کا ایک دوسرے کے ساتھ لازم اور ملزوم ہونے کا تعلق ہوتا ہے، یعنی ایک خاص تعلق ہوتا ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا انشکر لی ولی والدیک، میرا شکر ادا کرو اور والدین کا کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں دونوں ایک دوسرے سے اتنے جڑے ہوئے ہیں، ریلیٹڈ ہیں، کہ اگر تم والدین کا شکر نہیں ادا کرو گے تو اللہ کا بھی نہیں ادا ہوگا، اور اللہ کا نہیں ادا کرو گے تو والدین کا بھی نہیں ادا ہوگا، دونوں کا بھی ادا کرنا پڑے گا، تو تب جا کر وہ شکر معتبر ہوگا۔ اسی طریقے سے یہاں پر فرمایا یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، نگاہیں نیچی رکھیں مسلمان اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ تو مفسرین فرماتے ہیں شرمگاہوں کی حفاظت وہ ڈیپینڈ کرتی ہے نگاہوں کی حفاظت پر، اور اسی طریقے سے مردوں کو حکم دیا گیا اور یہی عورتوں کو حکم دیا گیا۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ عفیف رہے، یعنی پاک دامن رہے، اور اس کی عزت داغدار نہ ہو، تار نہ ہو، اور وہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے جوڑا بنایا ہے اس کے علاوہ اور اس تک پہنچنے تک اپنے آپ کو ایک امانت بنا کر کے رکھے، تو اگر وہ یہ چاہتی، اگر عورت یہ چاہتی ہے تو اسے چاہیے کہ نگاہوں کی حفاظت کرے، وہ پردے کا اہتمام کرے، اپنے نگاہوں کی حفاظت کرے۔ اور مرد بھی چاہتے ہیں کہ ہم پاک دامن رہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر یہ جو جذبہ جس ضرورت سے بھی رکھا ہے اور جو حکمت سے رکھا ہے اس کو ہم حاصل کرنے کا وقت آنے تک اپنے آپ کو پاک دامن رکھیں، اور اپنے آپ کو ہر گناہ کے خطرے سے دور رکھیں۔ اگر وہ یہ چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ پردہ کریں، نگاہوں کی حفاظت کریں۔ نگاہ کی حفاظت کے بغیر شرمگاہ کی حفاظت ممکن نہیں، نہ مرد کے لیے ممکن ہے نہ عورت کے لیے ممکن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دونوں کو الگ الگ مستقل دیا۔ حالانکہ نماز پڑھو مردوں سے کہہ دیا عورتیں اس میں داخل ہیں، روزہ رکھو مردوں سے کہہ دیا عورتیں اس میں داخل ہیں، زکوٰۃ دو مردوں سے کہہ دیا عورتیں بھی اس میں داخل ہیں، حج کرنے کا حکم مردوں کو دیا عورتیں اس کے اندر داخل ہیں۔ لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالی شانہ نے
مردوں کو الگ ہدایت دی، عورتوں کو الگ ہدایت دی، اور ایک ہی الفاظ میں ہدایت دی۔ پھر مردوں سے فرمایا کہ ذالک ازکیٰ لہم، یہ نگاہوں کی حفاظت کرنا مردوں کے لیے پاکیزگی کا ذریعہ ہے، یعنی گناہ میں پڑنے سے محفوظ رہنے کا ذریعہ ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، اور نگاہوں کی حفاظت وہی کر سکتا ہے جس کا یہ عقیدہ بنا ہوا ہو کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ باخبر ہے، اللہ باخبر ہے۔ جو صرف لوگوں سے ڈرتا ہے اور مخلوق سے ڈرتا ہے وہ شخص لوگ ہوں گے تو نگاہ کی حفاظت کرے گا، لوگ نہیں ہوں گے تو نہیں کرے گا۔ اور جو اللہ سے ڈرتا ہے تو اسے پتہ ہے کہ اللہ تو ہر جگہ سے باخبر ہے، لہذا میرے لیے اس کائنات میں کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے جہاں جا کر میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر سکوں اور بد نگاہی کر سکوں۔ اس لیے وہ اپنے آپ کو ہر جگہ محفوظ رکھتا ہے، تنہائی میں بھی، خلوت میں بھی، جلوت میں بھی، لوگوں کے سامنے بھی اور دوستوں کے سامنے بھی، اکیلے میں بھی، ہر جگہ محفوظ رکھتا ہے، کیونکہ اللہ خبیر بما یصنعون ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ باخبر ہے جو کچھ وہ لوگ کر رہے ہیں، یعنی میرے بندے جو کر رہے ہیں میں اس سے باخبر ہوں، میں غافل نہیں ہوں۔ اور عورتوں کو اس کا حکم دینے کے بعد یہ فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور وہ اپنی زینت کو سوائے اس کے جتنا کہ ظاہر ہونا، یعنی اپنی زیبائش اور آرائش کو، کہ ہر عورت اپنی فطرت میں زیبائش اور آرائش رکھتی ہے اور اس کے بغیر اس کو سکون نہیں ملتا، تو بنو ٹھنو، اجازت ہے، اپنے کو سنوارو، لیکن یہ ظاہر کس کے سامنے ہو اور کس کے سامنے نہ ہو، اس کی حدیں مقرر کر دی گئی، اور رشتہ داروں کی تعیین کر دی گئی، اور لوگوں کی تعین کہ سب کن کے سامنے آپ اپنی زیبائش کو ظاہر کر سکتی ہیں اور کن کے سامنے نہیں کر سکتی، اس کو اللہ تعالیٰ نے متعین فرما دیا۔ تو یہاں فرمایا لا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا، عورتیں اپنی زیبائش کو اور اپنی زیب و زینت کو، چاہے وہ اپنے جسم کی ہو، چاہے وہ اپنے لباس کی ہو، چاہے وہ اپنے زیور کی ہو، جو بھی وسائل و ذرائع زیبائش ہوتے ہیں، چاہے وہ خلقی یعنی پیدائشی ان کی جسمانی ہوں، ان کا حسن، ان کا جمال، ان کی خوبصورتی، اور چاہے وہ ان کی مصنوعی ہو جو انہوں نے لباس کے ذریعے سے اور وضع قطع کے ذریعے سے اور زیورات کے ذریعے سے اور دوسرے وسائل سے اپنے کو سنوارا ہو، تو یہ ظاہر کس کے سامنے کریں، کس کے سامنے نہ کریں۔ ایک عمومی گنجائش اس آیت میں یہاں پر یہ دی ہے کہ جتنا ظاہر کرنا ضروری ہو اپنی ضروریات کی مجبوری سے، تو الا ما ظہر منہا میں مفسرین نے، محدثین نے، فقہا نے چہرے کو اور 2 ہتھیلیوں کو اور 2 قدموں کو اس کے اندر داخل کیا ہے، اور کہا ہے کہ اتنا تو بہت سخت مجبوری ہوتی ہے آدمی کی کہ وہ ہمیشہ پیروں کو چھپائے اور ہمیشہ ہتھیلیوں کو چھپا کے رکھے، حالانکہ کام انہی سے ہوتے ہیں، چلنا پھرنا اور لینا دینا سب ہاتھ سے ہوتا ہے۔ اب ہاتھ کو ہمیشہ پردے میں رکھنا بہت مشکل ہے، ہاتھ سے مراد گٹے تک کا ہاتھ، ہتھیلی جسے کہتے ہیں، انگلیاں، یہ، اور چہرہ تو ہمیشہ چہرہ ڈھک کر بہت سے کام ہو نہیں پاتے، اور چہرہ مکمل ڈھکنے کی وجہ سے آدمی بہت سے نقصانات اٹھا سکتا ہے، اس لیے فرمایا جو مجبوری کا درجہ ہے اس مجبوری کے حصے کو مجبوری کی ضرورت تک کھلا رکھ سکتے ہیں، یعنی چہرے کو 2 ہتھیلیوں کو اور 2 پاؤں کو، پاؤں یعنی ہمارے ٹخنے کے نیچے کا حصہ، اس کے علاوہ جتنا جسم ہے یہ سارا جسم جو ہے وہ کپڑے میں مستور ہونا چاہیے اور چھپا ہوا ہونا چاہیے، اور کپڑا بھی ایسا جو اس کو چھپائے، ایسا نہیں جس میں سے یہ جسم جھلکے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کو چھپانے والا ہونا چاہیے۔ اب اگر ہم کام کاج کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے چہرے کو اور ہتھیلیوں کو باہر رکھ سکتے ہیں لباس سے، اتنی اجازت ہے۔ پھر یہ بھی کس قدر باہر رکھ سکتے ہیں اور کس کے سامنے باہر رکھ سکتے ہیں اور کس کے سامنے نہیں رکھ سکتے، اس کے بارے میں تھوڑی تفصیل ہے، اور یہ احکام کا جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اچھا ہے کہ آپ اس وقت میں اپنے گھروں میں محبوس ہیں اور مرد بھی گھروں میں ہیں، عورتیں بھی ہیں، تو اس کی تھوڑی سی تفصیل اور انشاءاللہ تعالی کل کے درس میں
آپ کے سامنے رکھی جائے گی، اور کیا عجب کہ ہم جو کچھ بھی بے اعتدالی کر رہے ہوں تو وہ نہ جاننے کی وجہ سے کر رہے ہوں، اور خدا کرے کہ ایسا ہی ہو، اور جب ہم جان لیں گے تو ہمارا ضمیر، اللہ تعالیٰ سے ہماری محبت، دین اسلام پر ہمارا اعتماد، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا بھروسہ ہمیں مجبور کرے کہ جو ان کی ہدایات اور احکام ہیں ہمیں اس پہ چلنا چاہیے، اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ اس لیے ممکن ہے کہ ایمان والے مرد بھی عمل کرنے کا ارادہ کریں اور ایمان والی عورتیں بھی عمل کرنے کا ارادہ کریں، اور خاص طور سے میں نے ابھی آپ کے سامنے موجودہ حالات کی مثال رکھی کہ اللہ تعالیٰ کو کتنی شرم آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ میرے پیدا کیے ہوئے بندے میری بات پر تو بھروسہ نہیں کرتے، لیکن اپنے جیسے کچھ سائنسدانوں کے بتانے پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ میرے بتائے ہوئے نقصانات تو آنکھوں کے سامنے ہیں، اس کے باوجود نہیں مان رہے ہیں، ان کے بتائے ہوئے نقصانات تو صرف سنے جا رہے ہیں کہ نقصان ہے، نقصان ہے، نقصان ہے، تو پھر بھی ڈر رہے ہیں۔ دیکھیے اس وقت ملک میں جتنی اموات کی اطلاعات آ رہی ہیں، یہ پورے 1.5 مہینے میں جتنے لوگ مرے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ لوگ روزانہ مرتے ہیں، مر ہی رہے ہیں، لیکن صرف ہم کو ڈرایا جا رہا، ہم ڈر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تدبیر کے درجے میں عمل کریں، ڈریں اس بیماری سے اور اس وائرس سے، لیکن ذرا اس موقع پہ یہ بھی تو سوچیں کہ کیا ایسا ڈرنا اللہ کے ڈرانے سے بھی ہوتا ہے؟ کیا ایسا ڈرنا نبی کے ڈرانے سے بھی ہم لوگوں کو ہو رہا ہے؟ تو بتاؤ کتنی شرم آئے گی جب اللہ کے سامنے ہم جائیں گے، اور کتنی شرم سے ہم زمین میں گڑ جائیں گے جب ہمارا نبی سامنے ہوں گے اور وہ یہ سوال کرنا چاہیں گے کہ بھائی ہماری بھی کوئی ویلیو تھی یا صرف تمہارے حکمرانوں کی اور تمہارے سائنسدانوں ہی کی ویلیو تھی؟ تو اس کا جواب دینے سے پہلے ہی ہم چاہیں گے کہ ہم چلو بھر پانی میں ڈوب مریں، لیکن اس دن شرمانے پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اس دن میں ہمیں سمجھ لینا چاہیے، اور جس زندگیاں باقی ہیں اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر توفیق دی تو انشاءاللہ اس سلسلے کے احکام انہی آیتوں کی آگے کی آیت کی مزید تفصیل بتا رہی ہے، اس کی روشنی میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کی 2 صنفوں میں سماجی دوریاں کس سے کتنی رکھنے کا حکم دیا ہے اور کہاں نہیں دیا ہے، یہ ہمارے سامنے آئیں گی تو انشاءاللہ ہم کو عمل کرنے میں مدد ملے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔